ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سبز کھیتوں اور اونچی پہاڑیوں کے درمیان زندگی آہستہ آہستہ گزرتی تھی، ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بابا رحیم۔ بابا رحیم کی عمر 80 سال کے قریب تھی۔ وہ ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی، ہاتھ کانپتے تھے اور آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کی بیوی کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور بچے شہر جا کر اپنی زندگیاں بنا چکے تھے۔ وہ کبھی کبھار فون کرتے، لیکن بابا رحیم کو ان کی یاد آتی تو وہ تنہائی میں رو پڑتا۔ بابا رحیم کا واحد ساتھی تھا اس کا کتا، جس کا نام تھا شیرا۔ شیرا ایک بڑا سیاہ اور سفید رنگ کا کتا تھا جو بابا رحیم کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا تھا۔ شیرا وفادار تھا، اتنا وفادار کہ وہ بابا رحیم کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ جب بابا رحیم کھیتوں میں جاتا، شیرا اس کے پیچھے پیچھے چلتا۔ جب وہ گھر میں بیٹھا ہوتا، شیرا اس کے پاؤں کے پاس لیٹ جاتا۔ رات کو جب بابا رحیم سوتا، شیرا دروازے کے پاس پہرا دیتا۔ شیرا کی وفاداری بابا رحیم کی زندگی کا سہارا تھی۔ ایک دن کی بات ہے، موسم خزاں کا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی اور بابا رحیم کو اپنے کھیت سے کچھ سبزیاں لانے کا خیال آیا۔ وہ کمزور تھا لیکن پھر بھی اٹھا اور اپنی لاٹھی ٹیک کر چلنے لگا۔ شیرا ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ کھیت گھر سے کچھ دور تھا اور راستہ جنگل سے گزرتا تھا۔ بابا رحیم آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا۔ اس کی ٹانگ میں شدید درد ہوا اور وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اولا! وہ چیخا، لیکن آس پاس کوئی نہ تھا۔ شیرا فوراً بابا رحیم کے پاس آیا اور اس کی زبان سے اس کا چہرہ چاٹنے لگا۔ بابا رحیم نے شیرا کو دیکھا اور کہا، شیرا میرا بچہ، میں گر گیا ہوں۔ اب کیا کروں؟ شیرا بھونکا جیسے وہ سمجھ رہا ہو۔ وہ بابا رحیم کے پاس بیٹھ گیا اور اسے گرمائش دینے لگا کیونکہ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ بابا رحیم نے سوچا کہ شاید کوئی گزرے اور مدد کرے، لیکن جنگل میں کون آتا جاتا؟ رات ہونے کو تھی اور سردی سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ شیرا نے دیکھا کہ بابا رحیم کی حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اچانک وہ اٹھا اور گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ بابا رحیم نے پکارا، شیرا واپس آؤ، لیکن شیرا نہیں رکا۔ وہ تیزی سے بھاگا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ گاؤں پہنچ کر شیرا سیدھا مولوی صاحب کے گھر گیا جو بابا رحیم کا دوست تھا۔ مولوی صاحب دروازے پر بیٹھے تھے۔ شیرا نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ مولوی صاحب حیران ہوئے، شیرا کیا ہوا؟ بابا رحیم کہاں ہے؟ شیرا نے مولوی صاحب کا دامن پکڑا اور کھینچنے لگا۔ مولوی صاحب سمجھ گئے کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ اٹھے اور شیرا کے پیچھے چلنے لگے۔ شیرا انہیں جنگل کی طرف لے گیا۔ راستے میں مولوی صاحب نے کچھ گاؤں والوں کو بھی پکارا، جلدی کرو، بابا رحیم کو کچھ ہو گیا ہے۔ چند لوگ جمع ہو گئے اور شیرا کے پیچھے چلے۔ جب وہ بابا رحیم تک پہنچے تو وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ سردی اور درد سے ان کی حالت نازک تھی۔ گاؤں والوں نے بابا رحیم کو اٹھایا اور گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا ہوا وقت پر لائے، ورنہ سردی سے نمونیا ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا، بابا رحیم کو دوائیں دیں اور پلاسٹر چڑھایا۔ شیرا ہسپتال کے باہر بیٹھا رہا، ایک لمحے کو بھی نہیں ہلا۔ جب بابا رحیم ہوش میں آئے تو انہوں نے شیرا کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے شیرا، تو نے مجھے بچا لیا۔ یہ واقعہ گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ لوگ شیرا کی وفاداری کی باتیں کرنے لگے۔ بابا رحیم کی صحت بہتر ہونے لگی، لیکن وہ اب بھی کمزور تھے۔ ان کے بچے خبر سن کر گاؤں آئے، بیٹا اور بیٹی دونوں۔ ابا، ہم آپ کو شہر لے جائیں گے، وہاں اچھا علاج ہوگا، بیٹے نے کہا۔ بابا رحیم نے انکار کر دیا، نہیں بیٹا، یہ میرا گاؤں ہے،
यहाँ मेरी जड़ें हैं और शेरा को शहर की जिंदगी पसंद नहीं आएगी। बच्चे इसरार करने लगे, लेकिन बाबा रहीम नहीं माने। आखिरकार बेटी ने कहा, ठीक है अब्बा, हम यहाँ आपके साथ रहेंगे। लेकिन बाबा रहीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं ठीक हूँ, शीरा है ना मेरे साथ। बच्चे चले गए, लेकिन अब वो अक्सर आते और फोन करते। एक दिन बाबा रहीम घर के सहन में बैठे थे। शीरा उनके पांव के पास लेटा था। बाबा रहीम ने शीरा की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, शीरा, तू मेरा सच्चा दोस्त है, अल्लाह ने तुझे मेरे लिए भेजा है। शीरा ने दम हिलाई और बाबा रहीम की तरफ देखा, जैसे वो सब समझ रहा हो। वक्त गुजरता रहा। मौसम सरमा आया। बाबा रहीम की सेहत मजीद कमजोर हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। शीरा दिन रात उनके पास बैठा रहता। वो खाना नहीं खाता था जब तक बाबा रहीम न खा ले। गांव वाले मदद करते, लेकिन शीरा की वफादारी देखकर सब हैरान होते। एक रात बाबा रहीम की हालत बहुत खराब हो गई। उन्होंने शीरा को पुकारा, शीरा मेरे पास आ। शीरा आया और बाबा रहीम के सीने पर सर रख दिया। बाबा रहीम ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, शीरा, अल्लाह तुझे खुश रखे। बाबा रहीम इंतकाल कर गए। गांव में मातम छा गया। शीरा बाबा रहीम की कब्र के पास बैठ गया और दिन रात वहीं रहा। वो खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था। गांव वाले उसे खिलाने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं मानता। वो बाबा रहीम की याद में गमगीन था। 10 दिन बाद शीरा भी इसी कब्र के पास मर गया। लोगों ने कहा कि वफादारी की ऐसी मिसाल देखी नहीं। गांव वालों ने शीरा को बाबा रहीम की कब्र के पास ही दफनाया। अब वहां एक छोटा सा मज़ार है, जहां लोग आते हैं और उस वफादार कुत्ते की कहानी सुनते हैं। ये कहानी बताती है कि वफादारी की कोई हद नहीं होती, चाहे वो इंसान हो या जानवर। बाबा रहीम और शीरा की जोड़ी अब्दी हो गई और उनकी याद गांव में जिंदा है। नोट: ये कहानी मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है। दोस्तों, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।